بیٹے خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس کو کھول دیا گیا ہے، جو ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ اس پاک کلام کے پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک لوگ ہیں۔ آپ سب مبارک ہو جو خدا کے مقدس میں حاضر ہو تاکہ خدا کا کلام سن سکو۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ زبور کی کتاب میں 96 زبور ہے اور اس کی چند ایک آیات سنیے، 6 آیت سے 9 آیت تک۔ عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے، یعنی اس کے مقدس میں، اس کی ہیکل میں۔ عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے، قدرت اور جمال اس کے مقدس میں۔ اے قوموں کے قبیلوں، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو۔ خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہے۔ ہدیہ لاؤ اور اس کی بارگاہوں میں آؤ، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ اے سب اہل زمین، اس کے حضور یعنی اس کے گرجے میں، اس کے مقدس میں، اس کے حضور کانپتے رہو۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آپ تشریف رکھیں۔ میں اور ایلس آپ کے درمیان آ کر بہت خوش ہیں۔ وہاں اسکاٹ لینڈ میں زیادہ دیر رہنے سے ہم اداس ہو جاتے ہیں۔ یہاں آ کر آپ کی رفاقت، مہمان نوازی، حوصلہ افزائی، میل جول، طرح طرح کے کھانے کھا کے ہم ریڈیو ہو جاتے ہیں، ریوائیو ہو جاتے ہیں، اسپیریچولی، فزیکلی ایز ویل۔ جی آپ نے جی بھر کے جو کرنا تھا کر لیا، چرچ میں گا لیا، اشتہار اور سفارشی مناجات تسلی سے۔ اب آپ نے مجھے موقع دیا پادری صاحب کا اور آپ سب کا، میں شکر گزار انتظامیہ کا، کہ جب میں یہاں آتا ہوں آپ مجھے کہتے ہو کہ کلام کی کوئی بات کرو۔ تھینک یو ویری مچ فار یور open heart and trust in me۔ آج کا جو عنوان ہے، یہ شروع کرنے سے پہلے میری درخواست ہے کہ جو پیچھے بیٹھے ہو نا دور، یہاں آ جاؤ میرے پاس، اٹھ کے آ جاؤ تاکہ مجھے آپ کے چہرے نظر آئے، آئی کانٹیکٹ آپ کے ساتھ۔ آ جاؤ، آگے سیٹیں خالی ہے پلیز، کیونکہ آج ویسے ہی لوگ تھوڑے ہیں تو مل کے بیٹھو گے تو رونق ہوگی، مجھے اچھا لگے گا۔ اور ویسے بھی ہتھوڑے کی چوٹ کے نیچے بیٹھنے چاہیے، جتنا بھی ہو کلام سنانے والے کے سنانے والے قریب بیٹھے۔ آئیے سامنے، جو پیچھے بیٹھے ہیں آ جاؤ آگے، سیٹیں خالی ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھو، پادری صاحب کے بالکل قریب سے قریب ہو کے بیٹھو تاکہ جب وہ کلام کرے آپ اچھی طرح سنیں کلام، آپ کے ساتھ سنانے والے کا آئی کانٹیکٹ ہو۔ بیٹھیے، آگے کرسی خالی، آگے آئیے، آگے بیٹھو۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے میری بات سنی ہے۔ آج کا جو عنوان ہے غور طلب ہے، سیکھنے والا ہے اور لکھنے والا ہے، بچوں کے بچوں کو سکھانے والا ہے۔ بڑوں کی یہ ذمہ داری ہے
اور آج جو میں بات کر رہا ہوں یہ سنڈے اسکول کے بچوں کے لیے، یوتھ کے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے سیکھنے والی باتیں ہیں۔ آدھا گھنٹہ لگے گا کم از کم، لیکن ہم سیکھیں گے۔ 2 دفعہ تلاوت ہوئی ہے خدا کے مقدس کے بارے میں، خدا کے گھر کے بارے میں، خدا کی ہیکل کے بارے میں۔ تو عنوان ہے خدا کے مقدس کا ضابطۂ عمل۔ لکھو اپنے موبائل پر یا پین استعمال کرو کاپی میں۔ یہ نہ کرنے کی وجہ سے آج تک ہم خدا کے مقدس کے اندر جو ضابطہ ہونا چاہیے، جو برتاؤ ہونا چاہیے، اس سے بے بہرا ہیں، بڑے بھی چھوٹے بھی سب۔ تو کافی دیر سے میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ میں یہ باتیں کلام میں سے آپ کے ساتھ کروں کہ خدا کا یہ جو مقدس ہے، یہ ہو یا کسی اور جگہ پر چرچ ہو، بلڈنگ کی میں بات کرتا ہوں، یہ خدا کا مقدس ہے، اس کے نام سے مخصوص ہو چکا، اس کے لیے دے دیا گیا ہے تاکہ اس میں خدا رہے اور خدا کے لوگ آ کے اس کی عبادت کریں۔ تو خدا کے مقدس کا جو پروٹوکول ہے، ضابطۂ عمل ہے، اس کی پہلی اور واضح بات یہ وائس کی کتاب میں لکھی گئی ہے، حکمت کے بادشاہ نے فرمائی ہے، 5واں باب پہلی دوسری آیت۔ بھائی صاحب تلاوت کرنے میں مدد کریں گے، آپ لکھنے میں تیزی کریں گے۔ وائس 5:1-2 سنیے یہاں کیا لکھا ہے۔ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے سے ذبیحے گزارنے سے بہتر، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے ہیں۔ بولنے میں جلد بازی نہ کر، اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر، اس لیے تیری باتیں مختصر ہیں۔ سنا آپ نے، آئی سمجھ، لکھا آپ نے کہ خدا کے گھر کے اندر کی بات نہیں، جب خدا کے گھر کو تو نے جانا شروع کیا، گھر اپنے سے نکلا ہے، keep your foot۔ چرچ میں آنا بچوں کا کھیل نہیں، خالہ جی کا باڑہ نہیں ہے، یہ شوقیہ اداکاروں کا اسٹوڈیو نہیں ہے، یہ یہوہ پاک خدا کا مقدس ہے، کنگ چیپل۔ اس کی طرف جب چلتے ہو تو ایک ایک قدم سوچ کے چلو کہ میں کہاں جا رہی ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔ شکر گزاری کے گیت گانے شروع کر دو، جب آ رہے ہو دعا کرو اس شرف کے لیے کہ خدایا تو نے اپنے مقدس میں اپنی حضوری میں جانے کا مجھ کو موقع دیا ہے، یہ میرا شرف ہوا۔ لوگ اس طرح نہیں سوچتے، لڑتے جھگڑتے، شور کرتے، گپ شپ کرتے، وہ چرچ کی طرف آ رہے ہوتے۔ یہ سیکھنے والی بات ہے۔ خدا کے مقدس کے لیے انتہائی سنجیدگی شروع ہو جائے جب آپ نے اپنے گھر سے پہلا سٹیپ باہر نکال لیے گرجے جانے کے لیے۔ لوگ اس بات کو نہ سمجھتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، اور جب چرچ میں داخل ہو جاؤ تو سنجیدگی کمال، شور شرابے کی اجازت نہیں جی۔
اپنی من مرضی یہاں کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر آ ہی گئے ہیں چرچ تو پھر انتہائی سنجیدگی سے سننا ہے what the Lord says. آج مجھ سے کیا بات ہو رہی ہے سننا ہے. یہ بڑی بڑی قربانیاں کرنے سے بہتر ہے. حکمت کے بادشاہ نے کہا ہے. اور چرچ کے اندر کبھی بولنے کا موقع مل جائے دعا کرنا ہے. تو مال گاڑی جتنی لمبی نمازیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے. لفظوں کی بھرمار یا اپنی زبان دانی دکھانا، گرامر یا موٹے موٹے لفظ استعمال، نو. تیری باتیں مختصر ہو. شارٹ پریئر. ہمیں یہ سکھایا گیا کہ جب آپ خدا کے گھر میں دعا کرو ایک ہی سانس میں آپ نے کہنا ہے جو کچھ کہنا ہے کہہ لو ایک ہی سانس میں. اور جو زیادہ دعا مانگنا ہے یہ اپنے گھر میں کوٹڑی بند، یہ اندر جا دروازہ بند کر اور وہاں جو مرضی کر. 1 گھنٹہ کرو، 2 گھنٹہ کرو، 20 منٹ کرو. Not in the sanctuary, not in the church. تیری باتیں یہ میں نہیں کہہ رہا باہر نکل گا ہو جائے آج تیری اگر والے بڑے تنگ کیتا ہے اے نویے گلہ دس. نو میرا نام نہ لینا. کنگ آف وزڈم، خدا کا پیارا. سلیمان کا مطلب ہے خدا کا پیارا، جس پر 2 دفعہ یہوہ ظاہر ہوئے اور آسمانی وزڈم سے ملبس کیا. وہ کہتے ہیں خدا کے مقدس کا جو ضابطہ ہے اور اس کے اندر جو عمل کرنا آپ نے وہ سیکھنا ہے. نمبر 2 متی 18 اس کی 20ویں آیت پڑھ دیں. لکھیں اور آپ بھی پڑھیں بائبل میں. چرچ کے اندر ایکٹیو رہے، کام کرے. جب یہاں سے کچھ لے کے جائے، سیکھ کے جائے. ہاں جی کیا لکھا ہے 18:20 کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں. وہاں میں ان کے کون؟ کنگ آف کنگز اینڈ لارڈ آف لارڈز. چھوٹی سی جماعت ہی کیوں نہ ہو جیسے آج ہماری ہے، 2-3 لوگ ہی کیوں نہ خدا کے گرجے میں بیٹھے ہوئے ہوں. اگر وہ میرے ہیں اور یونائٹڈ ہیں، صحیح دل سے وہ میرے حضور آ بیٹھے ہیں، تو میں ان کے بیچ. کئی دفعہ ہم پڑھتے ہیں اور ان آیتوں کو، ان لفظوں کو گیت بنا کے گاتے رہتے ہیں. ہر جگہ کہتے ہیں جہاں موجود ہے تو موجود ہے. جیسا کوئی بچہ ہے موجود ہے، کوئی اس کا کوئی خاص بات نہیں بنتی. کون موجود ہے؟ King is in the chapel. Lord Jesus Christ is in the church, in the small gathering. کیا کبھی احساس ہے کہ یہاں خداوند ہے، ہمارے درمیان ہے چرچ کے اندر؟ شہنشاہ عظیم کی موجودگی کا احساس پل پل ہو جب تک ہم چرچ میں ہیں. اور خدا کا گھر یہی نہیں ہے کمرہ باہر کے گیٹ سے لے کر یہ ساری بلڈنگ جتنی ہے یہ خدا کا مقدس ہے. پادری صاحب کا چاہے آفس ہو یا یہ کھانے پینے کی جگہ پیچھے ہے، یہ خدا کا مقدس ہے. یہ بلڈنگ کبھی نہ سمجھے کہ یہ چرچ ہے اور وہاں جا کے کھانے والی جگہ پر جو زمانے کی گپ ہانکنی ہے. خطرناک یہ صورتحال ہے کہ یہاں تو ہم قدوس کرتے رہے اور وہاں جا کے ہم یہ کہیں کہ آج اسکور کتنا بڑھے ہوئے ہے جی، آج فلاں کے سیاسی باتیں، کھیلوں کی باتیں،
کمیٹیوں کی باتیں، میں ویسے ہی عام باتیں کر رہا ہوں. یہ بڑا ڈینجرس معاملہ ہے، یہ خدا کے لوگوں کا کام نہیں، اور مقدس میں ان چیزوں کی قطعاً ضرورت نہیں. اور اگر آپ کی چمڑی میں کسی کے خوف نہیں ہے، آپ سمجھتے ہی نہیں کہ یہاں خدا موجود ہے، یسوع موجود ہے، اور مجھے اس کا احساس کرنا ہے، اس کی بات سننی ہے، آپ کے لیے کسی وقت بھی خطرہ ہو سکتا ہے. کنگ از پریزنٹ، خدا کے مقدس میں. نمبر 3، اخبار 19:30 پڑھے اپنی بائبل میں نکال کے پلیز. میں نے بھی یہ چیزیں سیکھی ہیں، سنی ہیں، اسٹڈی کی ہیں، لکھی ہیں، اور آپ کو بھی، اور جو آن لائن سن رہے ہیں وہ بھی لکھیں، اپنے بچوں کو بتائیں، بچپن سے ہی سکھائیں. نہیں سکھائیں کسی نے ہمیں، اسی لیے آج تک ہم ٹیڑھے کے ٹیڑھے ہیں. ہمیں چرچ آنے کا ہی پتہ نہیں چلا ساری عمر، چرچ میں بیٹھنے کا پتہ نہیں چلا، چرچ میں دعا کرنے کا پتہ نہیں چلا، چرچ میں گیت گانے، یہ جو کچھ کرتے ہیں ہم، یہ تو ایک رسم روٹین چل رہی ہے، باپ دادا کی چل رہی ہے. لیکن احساس کی میں بات کرتا ہوں، پڑھی پیسہ مدد کریں گے ہم سب. تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا، میں خداوند ہوں. پادری صاحب نہیں کہہ رہے، نو نو نو، یہوہ پاک خدا نے اپنے لوگوں کو کہا کہ میرے مقدس کی کیا کرنا؟ تعظیم کرنا، احترام کرنا، عزت کرنا. کیا حال ہم اس چھوٹے سے چرچ کے بارے میں اس کی کتنی تعظیم کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں. غور کریں، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی بات خدا کے مقدس میں نہ ہو جو اس کے جلال کے منافی ہو، جس سے عمارت کی، خدا کے گھر کی بے عزتی ہو جائے، تعظیم نہ ہو. ریورنس آف دا سینکچوری. لکھ لیں، خود اس کی پریکٹس کریں اور بچوں کو سکھائیں، دوترے پوتروں کو بھی سکھائیں کہ خدا کا گھر، چرچ، گرجا کیا ہوتا ہے اور اس کا ضابطہ و عمل کیا ہوتا ہے. آگے بڑھیں گے. چوتھی بات جو یاد رکھنے کی ہے، حبقوق 2:20. خدا کے کلام میں یہ سب کچھ ہے، خدا کے مقدس کے بارے میں، ہیکل کے بارے میں، گرجے کے بارے میں. جس کو جاننا ہے اس پر عمل کرنا ہے. سنیے اور لکھیے، حبقوق 2:20، صفنیہ 1:7. حبقوق 2:20. مگر خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، ساری زمین اس کے حضور خاموش رہے. صفنیہ 1:7. تم خداوند کے حضور خاموش رہو، کیونکہ خداوند کا دن نزدیک ہے اور اس نے ذبیحہ تیار کیا ہے اور اپنے مہمانوں کو مخصوص کیا ہے. 2 حوالے پڑھے گئے بھائی بہنوں، میرے بیٹے بیٹیوں. کیا لکھا ہے ادھر؟ خدا گرجے میں موجود ہے، ہیکل میں موجود ہے. خاموشی کا انداز سنو، 1-2 آدمی 10-15 کی بات نہیں، ساری زمین اس کے حضور کیا رہے؟ خاموش رہے. سائلنس، اس کو کہتے ہیں ریورنشل سائلنس. نہیں سیکھتے ہم اور نہیں اس پر عمل کرتے. ہم تو کہتے ہیں ہم سے تو خاموشی سے دعا ہی نہیں ہوتی، ہمارا تو یہ حال ہے. کلام کہتا ہے دل سے
खुदा से बात करो दिल से। क्या मतलब है? खामोशी, जलाल के तख्त के सामने, उसके मक़दस में खामोशी, साइलेंस। दो बातें चर्च के अंदर खुदा के लोगों ने, मसीहों ने नहीं सीखी, खामोशी और अलैदगी। दो बातें खुदा के लिए, खामोशी और अलैदगी। खामोश हो जाओ और अलग हो जाओ खुदा की हजूरी में। तमाम नबियों पैगंबरों के बारे में पढ़े बाइबल में, रसूलों के बारे में, वो खामोशी से और अलग थलग जाकर खुदा के हजूर वक्त गुजारते थे। अपने मसीह के बारे में पढ़ लो किसी वक्त अनाजील में, सुबह होने से बहुत पहले उठ के वो वीरान जगह में चले गए, वहां दुआ की। हम पढ़ते तो हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते अपने ऊपर। खामोशी से सीखे, घर में, चर्च में खामोशी सबसे अच्छी परस्तश का अंदाज है अपने रब को याद करने के लिए। खुदा अपने हुजूर पे आने वालों से लफ्ज़ों की भरमार नहीं मांगता कि अब बहुत से लफ्ज़ उसको सुनाए, बहुत लंबी। वो ये देखता कि जो आया है मेरे बारे में इसकी सोच कैसी है, एहतराम कैसा है, ताज़ीम कैसी है, बॉडी पोज कैसा है, इसका एहसास का दिल, दिमाग और इसकी रूह किस तरह की है। खुदा ये बातें देखता है। रात दिन आसमान में तो इबादत होती रहती है। खुदावंद आपका अंदाज, एहसास देखना चाहता है। इंतहाई खामोशी लाजमी है, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। खुदा की हैकल में नहीं बोलना जरूरत से ज्यादा, चाहे दुआ हो चाहे कुछ और हो। नंबर 5 ज़बूर 95 सारा नहीं पढ़ेंगे, लंबा 1 से 7 आयत नोट कर सकते हैं, जिसमें खास बात यह है खुदा के घर में आकर, हैकल में, मक़दस में, चैपल में आकर क्या करना है? झुकना है, घुटने टेकना है, मुंह के बल लेट कर सामने सिजदा करना है और बादशाह की कदम बोसी करनी है। खुदा की हैकल में इसका हुक्म है, लेकिन मुसीबत यह है कि हमें बेंचों पर, कुर्सियों पर बिठा दिया गया है, कैदी हो गए हैं कुर्सी में। ना हम सिजदा कर सकते हैं, ना हम घुटने टेक सकते हैं, ना हम सामने मुंह के बल गिर कर सिजदा कर सकते हैं। ये अंदाज अंग्रेजी है, ये अंदाज बाइबल का नहीं जी, ये गोरों का है, यूरोपीय लोगों का है। और मुश्किल ये है कि इसी में हम एशियन को इन लोगों ने फंसा दिया है। ये हमारा अंदाज नहीं इबादत का, ये अंदाज एशियन लोगों का नहीं, ये बाइबल एशियन लोगों की है, उन्होंने लिखी है खुदा के रूह की हदायत से। और वहां पर जो चर्च होते थे उनमें ऐसी कुर्सियां मुर्सियां, ये बेंच वगैरह नहीं, खड़े होके इबादत होती थी, खड़े होके कलाम सुनते थे, वो झुक जाते थे। झुकने का मतलब ये है, शायद आपको नहीं पता, पढ़ते हैं, लेकिन ये दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखकर घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आधा जिस्म झुका के बादशाह के हजूर कोर्निश बजा डाला। लेकिन ना इन बातों को सुना, ना गौर किया, ना सुनाया किसी ने, ना अमल किया, ना हमने अपनी औलाद के ज़हन में डाला कि गिरजे में क्या होता है, क्या करना है। झुकना, रुकू में जाना, घुटने टेकना,
गिर का सिजदा करना, humbleness and meekness in the temple. सीखें और इस पर अमल करना है। नंबर 6, ज़बूर 96, 7 और 9, 7, 8, 9 अभी आपने तलावत में सुना। गिरजे में आना है तो पाक आराइश के साथ, जैसे बॉडी का मेकअप करते हो। मर्द अपनी जगह करते हैं, औरतें अपनी जगह करती हैं। इसी तरह आपके बदन, लिबास, आपका दिमाग, अपनी रूह, शख्सियत पाक हो कुद्दूस खुदा की हजूरी में जाने के लिए। ये चर्च में आना ये इतना हल्की सी बात नहीं है, लेकिन हमने इसको हल्का सा लिया है। लड़ते लड़ते ही आ जाओ, लड़ते लड़ते तो जो कहते 10 गीत गाए। हमने यही सीखा, इतने को दिन गीत गा के लड़ते लड़ते आते बाहर जाके लड़ते तो या क्या खड़ा सी गिरजा कर रहे हैं। अरे भाई, गिरजा करने वाली बात नहीं, ये तो जिंदा यहोवा के हजूर जाने की बात है। चर्च उसकी हजूरी की जगह है, उसके नाम के लिए बना है, मखसूस किया गया है। और जो इसमें आते हैं इबादत के लिए, पाक आराइश बदी जे मेरे दिल में जो होवे जरा कदे भी ना सुनेगा मेरी खुदा। नंबर 7 लिखिए, पढ़िए बाइबल के अंदर पहला करंथियों, मर्द खुदा पौलुस रसूल करंथियों के नाम पहले खत में 11वें बाब में उसकी 1 से 16 तक पढ़े घर में। यहाँ इतना लंबा हवाला नहीं पढ़ सकते, लेकिन वहाँ वो कहते हैं कि जब आप खुदा के मक़दस में इबादत के लिए आते हो, मर्द और औरतों का, मर्द अपना सर नंगा रखे, क्योंकि ये इसके चेहरे से खुदा का जलाल जाहिर होता है। और औरत के लिए कहा गया है कि सर ढांक के रखे खुदा के मक़दस पे, और नहीं ओढ़े। बिल्कुल औरत का सर चर्च के अंदर नंगा नहीं होना चाहिए। दिस सेज द बाइबल। ये पौलुस रसूल ईमानदारों को लिख रहे हैं, बता रहे हैं, उनसे कहा सारे चर्च में हमारा ये दस्तूर है, और अगर कोई हुज्जती आदमी उठ के बहस करना शुरू कर दे तो ये उसकी मर्जी है, मगर हम तमाम चर्चेस में यही सिखाते हैं। पौलुस ने कहा, तो बहनों से मेरी दरख्वास्त है, गोरों की नकल ना करो, जितनी मर्जी करो। आप देसी के देसी हो, आप एशियंस हो, आप पाकिस्तानी हो, आपका चेहरे देख के, आपके बाल ही काले देख के लोगों को पता गोरों को ये कहाँ से आए। सो बाइबल पर अमल करें। अगर आप ओढ़नी नहीं ओढ़ना चाहते, आप स्कार्फ ले ले, खूबसूरत फेल्ट या टोपी ले, पहन के रखे। क्यों? फरिश्तों की वजह से। पौलुस ने कहा फरिश्ते मौजूद होते हैं। आपके सर जो है, हस्बैंड आपके मौजूद है इबादत में, आप अंडर कवर हो, अंडर प्रोटेक्शन हो। ये निशान है जब ओढ़नी होते हैं औरत, ये she is under the protection, under the cover of angels and husband. So ये जाहिर करने के लिए जब इबादत में है, चर्च में है, औरत हर दिन अपना सर लगा नहीं कर सकती। बाइबल says that way, not I, बाइबल। सीखे, अमल करे, ये बाइबल की तालीम है। एशियन चर्च और चर्च के वर्शिप का ये स्टाइल होना चाहिए। वेस्टर्न लोग बहुत बातों में बाइबल की बातों को खल्त मल्त करके अपने कल्चर के मुताबिक ले जाते हैं, लेकिन हमें इनसे खबरदार रहना चाहिए। मैन विदाउट हेड कवरिंग, women with head
बाल पर्दे के लिए दिए गए हैं। बाल औरत को उसकी खूबसूरती के लिए खुदा ने दिया है। और पौलुस कहता है बहनों, ये आपकी जीनत है, ये आपकी ग्लोरी है। लंबे बाल, खूबसूरत बाल, और बाल पर्दा क्या है? ये बाल आपके आगे भी पीछे भी हो, ब्रेस्ट कवर हो इन बालों से, जैसे आपने चादर ली हुई है। लंबे बाल ये पर्दे के लिए है। लेकिन उस जमाने में क्या हुआ? लोगों ने शुरू कर दिया औरतों ने कि बाजारी औरतें ज्यादा से ज्यादा अपना जिस्म नंगा कर दी थी ताकि मर्द देखे, वो अट्रैक्ट हो। तो वो बाल लंबे नहीं रखती थी और बिखरने नहीं देती थी। जरा गोते गिरे, वो फैशन था, चल गया बाजारी औरतों का कि बाल पीछे ले जो नजर ही ना आए। लेकिन बाइबल की ये तालीम नहीं थी। वो था कि लंबे बाल हो, खुले हो और चारों तरफ हो, पर्दा हो, छातियों के ऊपर पिच, और ये खूबसूरती है, ये जीनत है। और 8वीं बात, पहला करंथियों 14, खत्म होने वाली बात, घबरा न जाए कि लाइन ही लग गई। नो, 8वीं बात पहला करंथियों 14, 34 और 35 यहां लिखा है, जब आप हैकल में हो, चर्च में हो, इबादत में हो, फजूल बोल पढ़ना इसकी इजाजत नहीं है। बेमकसद बोल उठना, बेमानी गुफ्तगू कर देना, इसकी इजाजत नहीं है। और खुसूसन औरतों के बारे में कहा, उस वक्त इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी। इबादत में अलग अलग बैठते थे मर्द औरतें, और औरतें बीच में ही बोल पड़ती थी। कोई बात पूछनी है, कोई हवाला पूछना है, आपने आदमी को आवाज़ दे के पूछना है, वो कि दबा मैनू समझ नहीं आई। पौलुस ने कहा, बंदिया खुदा किया, इबादत जारी है, कलाम जारी है, खुदा की हजूरी में है। यहाँ सिवाय खुदा की बात के कोई और बात नहीं हो सकती। तो ये सीखना है मुझे और आपको कि जब आप खुदा के हैकल में हो, चैपल में हो, सेंचुरी में हो, कोई लाइट टॉक ना हो। नो लाइट टॉक इन द सर्विस। आखिरी बात और नवी बात, यूहन्ना 2, यूहन्ना की इंजील 2 बाब 14, 15, 16, 17 लिख ले, पढ़ेंगे नहीं। मसीह ने कहा, तेरे घर की गैरत, तेरे घर की शर्म, तेरे घर की हया, तेरे घर की तैश मुझे खा गई। पता, आप जब हैकल में गए थे, खुदा के घर को देखा, बजाय कि वहां दुआ हो, मरीजों के लिए दुआ हो, लोग शिफा पाए, लोग खुदा का कलाम सुने, लोग हाथ उठा के खुदा की दुआ, वहां क्या हो रहा था? पैसे की रेल पे, इधर आ जाओ, इधर कबूतर सस्ता मिलेगा, इधर आ जाओ, इधर हो, मुझे शोर शराबा पैसे का, कारोबार का, बिजनेस का मसीह ने दिखाए। ओ ये तो खुदा की इबादत के लिए मेरे बाप का घर है, और ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आंखों में खून उतर आया, आग बगोला हो गए। ये है गैरत खुदा के घर की। यहाँ जो मर्जी होता रहे, परवाह ही नहीं, हम चुप करके अपना काम करते रहे। जो मर्जी बेहुरमती चर्च की होती रहे, परवाह ही कोई। मेरे बाप के घर की गैरत, हमारा खुदा गैरत वाला खुदा है, हमारा मसीह गैरत वाला मसीही है। मसीह के रसूल गैरत वाले रसूल थे, खुदा के नबी पैगंबर बड़े गैरत वाले थे।
خدا کے نام کی یا اس کے کلام کی کہیں بے حرمتی ہو گئی آپ اسے باہر ہو جاتے تھے۔ رائچس اینگر ناقابل برداشت ہوتا تھا۔ اور لوگ جو وہاں کھڑے تھے ہیکل کے اندر انہوں نے دیکھا، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہتے ہوں گے، یہ میں اپنے اندر منظر بندی کرتا ہوں دماغ میں کہ یہ تو کہتا تھا میں دل کا غریب ہے، نہیں میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں، میرے پاس ہو یہ تیاگ دا گھوڑا ہے۔ ہاں، حلیمی خدا کے لیے، فروتنی خدا کے لیے جو سچی ہے اس کا یہ نشان ہے کہ جب خدا اور اس کے کلام کی بے حرمتی ہو تو ایماندار آگ کا گولا ہو جاتا ہے۔ کلام میں نہیں لکھا، بار بار پڑھے، تب خدا کا روح نبی پر نازل ہوا اور وہ طیش میں آ گیا، انڈیگنیشن، ایسا غصہ کہ وہ تلوار پکڑ کے میدان میں جنگ کرنا شروع کر دیتے تھے پاک روح کے مسے کے نیچے۔ ہم کئی دفعہ ضرورت سے زیادہ روحانی بن جاتے ہیں، ضرورت سے زیادہ حلیم ہو جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی کلیسیا میں ہوتا رہے، بدی ہوتی رہے، کو گناہ کرتا خیر ہے، اگر کچھ کیا تو ممبر ہی نہ کم ہو جائے، بھاگ ہی نہ جائے، نو 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 نو، تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی۔ مجھے اور آپ کو خدا کے مقدس کی غیرت ہونی چاہیے، چمکنا چاہیے جگہ کو، خوشبوئیں آنی چاہیے، کوئی میل کچیل کہیں نظر نہیں آنی چاہیے، خوبصورت سے خوبصورت چیزیں لا کے رکھنی چاہیے جس سے میرے خدا کو جلال ملے۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا جی، کہ زیادہ نہ، اتنی بھی آزادی نہیں، لیکن میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے، آپ کا بڑا ہوتے ہوئے، خدا کے حضور اس کی ہیکل میں آپ کو یہ تعلیم دیتا ہوں، خود لکھیں، سیکھیں، اس کی پریکٹس کریں، خدا کے گھر میں اپنی اولاد کو، اس کی اولاد کو سکھائیں how to go in the sanctuary of God, how to behave، ضابطہ عمل کیسے۔ God bless you. Thank you so very much.